السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، مکاشفۃ القلوب کے ایپیسوڈ نمبر 106 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ باب 84، عقوبت علماء سو یعنی برے علماء۔ علماء سو سے ہماری مراد وہ علماء ہیں جو علم کے حصول سے دنیاوی نعمتوں کے کمانے کا ارادہ رکھتے ہیں، دنیاوی قدر و منزلت چاہتے ہیں اور دنیا داروں کے ہم پلہ بننا چاہتے ہیں۔ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن سخت ترین عذاب ان عالم کو ہوگا جسے اللہ تعالیٰ نے اس کے علم سے نفع اندوز نہیں ہونے دیا۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اس وقت تک آدمی عالم نہیں ہوتا جب تک کہ اپنے علم کے مطابق عمل نہ کرے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ علم کی دو قسمیں ہیں: زبانی علم جو لوگوں پر اللہ کی حجت ہے، قلبی علم اور یہی علم لوگوں کو نفع دینے والا ہے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آخری زمانے میں جاہل عبادت گزار اور فاسق عالم ہوں گے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے علماء پر تفاخر جتانے، بے وقوفوں سے جنگ و جدال کرنے اور لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے علم حاصل نہ کرو۔ جو بھی ایسا کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو اپنا علم چھپاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے آگ کی لگام دے گا۔ نیز ارشاد فرمایا کہ میں دجال سے زیادہ اور لوگوں پر تمہارے لیے ڈرتا ہوں۔ پوچھا گیا وہ کیا ہے تو آپ نے فرمایا گمراہ کن امام۔ مزید فرمان ہوتا ہے کہ جو علم کو بڑھاتا مگر ہدایت میں نہیں بڑھتا، اللہ تعالیٰ سے اس کی دوری بڑھتی رہتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو حیران و پریشان لوگوں کے ساتھ بیٹھنے والے ہوں، اندھیری رات میں آنے والوں کے لیے علم و حکمت کے راستے کیسے صاف کرو گے؟ یہ اور ان جیسی اور بھی بہت سی احادیث مبارکہ ہیں جو علم کے خطرات سے آگاہی بخشتی ہیں، کیونکہ عالم یا تو دائمی ہلاکت پاتا ہے یا پھر دائمی سعادت سے سرفراز ہوتا ہے، اور اگر عالم علم کی جستجو میں سلامتی سے محروم ہو جائے تو سعادت کو بھی کبھی نہیں پا سکتا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں اس امت پر سب سے زیادہ منافق عالم سے خوف زدہ ہوتا ہوں۔ لوگوں نے کہا منافق عالم کیسا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کی زبان عالم ہوتی ہے مگر اس کا دل اور عمل جاہل ہوتا ہے۔ جناب حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ ان لوگوں میں سے نہ ہو جو علماء کا علم اور دانش مندوں کی حکیمانہ باتیں جمع کرتا ہے مگر عمل بے وقوفوں جیسے کرتا ہے۔ کسی شخص نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا میں علم سیکھنا چاہتا ہوں اور اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کہیں میں اسے ضائع نہ کر دوں۔ آپ نے فرمایا علم کا چھوڑ دینا ہی بہت بڑا ضائع کرنا ہے۔
جناب ابراہیم بن اوعینہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا گیا، لوگوں میں طویل شرمندگی پانے والا شخص کون ہے؟ آپ نے فرمایا، دنیا میں تو ایسے شخص سے بھلائی کرنے والا جو کفاران نعمت کا عادی ہے اور موت کے وقت گنہگار عالم۔ جناب خلیل بن احمد رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ 4 قسم کے آدمی ہیں۔ ایک وہ جو جانتا ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ وہ علم رکھتا ہے، وہ عالم ہے، اس کی اتباع کرو۔ دوسرا وہ جو علم رکھتا ہے مگر اسے معلوم نہیں کہ وہ علم رکھتا ہے، وہ سویا ہوا ہے، اسے جگاؤ۔ تیسرا وہ جو نہیں جانتا اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ سب کچھ جانتا ہے، وہ رہنمائی چاہنے والا ہے، اس کی رہنمائی کرو۔ چوتھا وہ جو نہیں جانتا اور سمجھتا یہ ہے کہ وہ بہت کچھ جانتا ہے، وہ جاہل ہے، اس سے دور رہو۔ جناب سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ علم عمل سے بولتا ہے، اگر انسان عمل کرے تو صحیح، ورنہ علم کوچ کر جاتا ہے۔ جناب ابن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ آدمی جب تک علم کی تلاش میں رہتا ہے وہ عالم ہوتا ہے، اور جیوں ہی وہ خود کو عالم سمجھنے لگتا ہے جہالت کی تاریکیوں میں چلا جاتا ہے۔ جناب فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، مجھے 3 شخصوں پر بہت رحم آتا ہے، قوم کا سردار جو ذلیل ہو جائے، قوم کا غنی جو محتاج ہو جائے، اور وہ عالم جسے دنیا داری سے فرصت نہیں ملتی۔ جناب حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، علماء کا عذاب دل کی موت ہے، اور دل کی موت آخرت کے بدلے دنیا کا حصول ہے۔ کسی شاعر نے بہت خوب کہا، مجھے ہدایت کے بدلے ضلالت خریدنے والے پر تعجب ہوتا ہے، اور جو دین کے بدلے دنیا خریدتا ہے وہ اس سے زیادہ تعجب خیز بات کرتا ہے۔ اور ان سے زیادہ تعجب خیز بات یہ ہے کہ انسان غلط دین کے بدلے میں اپنا صحیح دین بیچ دیتا ہے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ عالم کو جہنم میں ایسا عذاب دیا جائے گا جس کی شدت سے وہ جہنمیوں میں گھومتا رہے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ایسے عالم سے فاضل و فاسق عالم سے تھی۔ بے عمل عالم کا انجام۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، قیامت کے دن ایک عالم کو لایا جائے گا اور اسے جہنم میں ڈالا جائے گا، اس کی آنتیں نکل آئیں گی اور جہنم میں آنتوں کے بل ایسے گھومے گا جیسے گدھا چکی کے گرد گھومتا ہے۔ جہنم والے اپنے گرد گھومتا دیکھ کر اس سے اس کے عمل کے بارے میں پوچھیں گے، تب وہ عالم کہے گا کہ میں اوروں کو تو نیکی کا حکم دیتا تھا مگر خود اس پر عمل نہیں کرتا تھا، لوگوں کو برائیوں سے روکتا تھا مگر خود اپنے آپ کو نہیں روکتا تھا۔ عالم کو گناہوں کے سبب دوہرا عذاب اس لیے دیا جائے گا کیونکہ وہ علم کے باوجود گناہ کرتا رہا۔ اس لیے فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، منافقین بے شک جہنم کے نچلے طبقے میں ہوں گے، اس لیے کہ انہوں نے علم کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و صداقت کا انکار کیا۔ اللہ رب العزت نے نصارہ کے اللہ کا بیٹا اور اسے 3 میں سے تیسرا کہنے کے باوجود یہود کو ان سے بدتر قرار دیا ہے، کیونکہ یہود نے علم کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر دیا۔ چنانچہ فرمان الہی ہے، مفہوم وہ یعنی یہود
آپ کو پہچانتے ہیں جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ مزید ارشاد فرمایا، مفہوم، پس جب ان کے پاس وہ کچھ آیا جسے وہ پہچانتے تھے تو انہوں نے اس سے کفر کیا، پس کافروں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بلعام بن بعورہ کے قصے میں ارشاد فرمایا، مفہوم، اور ان لوگوں پر اس شخص کا قصہ بیان کرو جسے ہم نے اپنی نشانیاں دیں، پس وہ ان میں سے نکل گیا اور شیطان نے اسے پیچھے لگایا، پر وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا، مفہوم، پس اس کی مثال کتے کی مثال جیسی، اگر تو اس پر بوجھ ڈال دے تو زبان لٹکاتا ہے، اور اگر اسے چھوڑ دے تو بھی زبان لٹکاتا ہے۔ اسی طرح فاسق و فاجر عالم کا انجام ہوتا ہے، کیونکہ بلعام کو کتاب اللہ کا علم دیا گیا تھا، مگر اس نے خواہشات نفسانی کو اپنا لیا، لہذا اس کے لیے کتے کی مثال دی گئی، یعنی اسے چاہے حکمت و علم دیا گیا یا نہیں، وہ ہر حالت میں شہوات کی طرف زبان لٹکاتا رہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، برے علماء کی مثال ایسی چٹان کی سی ہے جو نہر کے منہ پر گر گئی ہو، نہ وہ خود سیراب ہوتی ہے اور نہ ہی وہ پانی کو راستہ دیتی ہے کہ اس سے کھیتیاں سیراب ہوں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، اسی کے ساتھ یہ باب اور آج کا ہمارا درس مکمل ہوا۔ امید ہے کہ یہ باتیں جو آج کے درس میں آپ نے سنی ہیں ضرور سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو علماء سوء یعنی برے علماء کی صحبت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور علماء سے، علم سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ آپ تمام سے اجازت لیتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ زندگی رہی تو کل پھر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ایک نئے ایپیسوڈ، ایک نئے باب، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اہم فرامین کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں اور اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔